ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں، نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے؟ میرا پرابلم، کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا، لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے، ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا فلاں مسئلہ ہے، اس کا فلاں پرابلم ہے. ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے. ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں، کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے، ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی، بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں، اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے ہیں نیند سے بیدار ہو کر، یا نیند نہیں آ رہی، اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں، پھنس گیا ہوں ماں، بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں، واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے؟ یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی، ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، ماں نے سینے لگایا، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ، میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا، اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے. وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے، ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں، اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی، گورنر، وزیر اعظم، صدر سے بات کرنی اول تو ٹائم نہیں ملتا، نمبر نہیں ملتا، مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے، احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو سیکرٹری، نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں، کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے، کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا، آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. آپ اللہ سے، پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ، فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا، میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر، مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم، پھنس گئے بھائی، بڑا معاملہ آ گیا ہے، اب نہیں نکل سکتا، ادھر سے نکلوں گا کیسے؟ اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے ہیں تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے، نقصان بڑا ہو گیا ہے، پیسے پھنس گئے، کہیں کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے.
वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देता है जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। जो लोग इस भरोसे से हट जाते ना, देखिए व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम तवक्कुल को छोड़ते तो उसका पता है प्रॉब्लम क्या होता है। मैंने मेरे बयान का टॉपिक आज हमने इसीलिए रखा, तवक्कुल जरूरी क्यों है। आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, आज सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, आज लोग जनाब अल्लाह से मायूसी की बातें कर रहे हैं। क्यों? तवक्कुल खत्म हो गया। तवक्कुल एक्चुअली एंटी डिप्रेशन है। अगर आप भरोसा अल्लाह पर कर लेना, दुनिया की कोई भी चीज सामने आ जाए, हमें किसी ने आग में नहीं डाला है, हजरत इब्राहिम को तो आग में डाला ना है। ऐसे बहुत सारे बदर का वाकया हमने सुना। 313 लोगों को क्या था जज्बा? तवक्कुल था कि अल्लाह के नबी साथ हैं, हम राजी हैं, और अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। तो एक्चुअली ये डिप्रेशन से निकलना है, सुसाइड के ख्याल दिमाग में ना आए, तो हमें स्ट्रांगली अल्लाह पर बिलीव करना होगा। ये आयत बता रही है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। फिर अल्लाह आगे क्या फरमाता है? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। एक्चुअली दिस इज द मैसेज ऑफ कुरान। अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो आप परेशान ही रहेंगे, और अल्लाह पर भरोसा कर लें, फिर देखिए आप कैसे निकलते हैं। ये रातें अल्लाह से बातें करने की हैं, ये रातें अल्लाह से गिड़गिड़ाने की हैं। याद रखिए, अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता है मैं मिलावट कर रहा हूँ, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया, फिर भरोसा किधर गया। यानी आप ये समझते कि गलत कर कर ही पैसे मिलेंगे, ये भूल है हमारी। याद रखिए, हराम रोजी के करीब भी ना जाएं, ये वो गलती है जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए और एक नियत कर लें। आज 25वीं शब है, ये नियत कर लें कि कुछ भी हो जाए मैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर देखिए आपके मसले कैसे हल होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमारी टेंशनें दूर नहीं होती हैं। प्लीज़ चेक कीजिए रोज़ी हलाल है कि नहीं है। एक बार हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो ज़ारो कितार रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हज़रत मूसा तो अल्लाह से बात करते थे। आपने अल्लाह से अर्ज़ की, मौला ये इतनी दुआएं कर रहा है, इसकी दुआ सुन ले, इसकी पुकार सुन ले, इसका मसला हल कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतनी दुआ मांगे, इतने हाथ बुलंद करे कि इसके हाथ आसमान तक पहुंच जाएं, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया, ये हराम खाता है, हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल है। खुदारा इससे निकल आइए, हिम्मत कीजिए, एक बार आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांड ही खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हों, मेरी माएँ मेरी बच्चियां सुन रही हों, वो भी इस हदीस को सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा, बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों पड़ोसियों माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे, और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। यही कहते हैं ना घर वाले, तुमने कमाया ही क्या है, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा
اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بات یاد کر لو، پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، اچھا مال ہونا کمال ہے۔ ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب ہم کسی بہت بڑے امیر آدمی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں دونوں کیٹیگری آ رہی ہیں، تو چلے مجھے اچھا ہے دونوں کو میسج کرنے کا، بات کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، جناب مزے میں تو یہ ہے، برکت اس میں ہے۔ نہیں، ایک جملہ آج یاد کر لیں، سب یاد کر لیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ کسی کے پاس اربوں روپے ہیں، حرام کے ہیں، سکون نہیں ہے، سو نہیں پا رہا، بچے بیمار، نافرمان، گناہگار، وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، سکون کی نیند آتی ہے، بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا، بچے اور فیملی نیکوکار ہیں، بتاؤ کون زیادہ سکون میں، کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں۔ ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور، اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوسچن کتنا پیارا ہے، کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے، بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں، اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے، سارے پرابلم سالو نا، واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می، میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا۔ آقا نے فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ہائے ہائے، واٹ اے بیوٹیفل وے، بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو، ہمارا رزق پاکیزہ ہو، چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو، یار وہ آگے بڑھ گیا، میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا، تو V8 کدھر سے لوں گا، تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا، یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں، جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا وہ نیچے نہیں گیا ہے۔ دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا، ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا، چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا، یورپ کی بات ہے۔ وہ کہتے میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے، بہت اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں، میں شراب بیچنا چھوڑوں گا پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے، کرایہ ہی نہیں نکلے گا، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں، اللہ دے رہا ہے، روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے۔ تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا، رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا۔ یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا، وہ بندہ ناراض ہو جائے گا۔ جب روزی دینے والا رب ہے، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے، اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہوا کیا پتہ سنیں، یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں۔ 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا، کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا، آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، ایسا ہی ہوا ہے، میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے، اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا، اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا۔ آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو پیسے زیادہ ہو جائیں گے، میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا، میں نے چھوڑ دی، آج تو 11,000 روپے نہیں آئے۔ ایسا نہیں ہوگا، کچھ دن آزمایا جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے، تمہیں برکت ڈال دے، یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اب ایک وسوسہ، یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں، دعا تو کرتا ہوں، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، مکے جا کر بھی دعا کی، مدینے جا کر بھی دعا کی، فلاں مزار شریف میں بھی کی، فلاں بزرگ سے بھی کروائی، 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ اب شیطان ہے نا، کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا۔ پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، میرا رب دیکھ رہا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی،
میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی باندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے, سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا, یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے. ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو. 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا. اللہ نے کتنا دیا ہے وہ کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا, کبھی کبھی پرابلم آتی ہے, کبھی کبھی بیماری آتی ہے, باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. رمضان کے دن ہیں, گھروں میں کئی لوگ ساتھ افطاری سحری کرتے ہیں, کبھی کبھی کسی کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, بچہ ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, نہیں میں نے کھانی ہے آج, میں کھا کے رہوں گا, آپ کھلا دیں گے؟ اچھا آپ بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم, کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا, میں والد ہوں, مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں, نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرا رب نہیں کر رہا, یہ میرے لیے بہتر ہے. میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے, تو وہ خالق اگر اس کو یہی بات منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کاش یہ جس دن یہ توکل کا لیول مل گیا, آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ٹینشن نہیں ہوگی. کام ہو گیا تب بھی راضی رہو گے, نہیں ہوا جب بھی راضی رہو گے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا, یہی میرے لیے. میں نہیں سمجھ پا رہا, مجھے نہیں. بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں, امی اچھی نہیں ہے, مجھے نہیں دے رہی چیز. ابو امی کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں. ارے میری آپ کی عقل اتنی, ہمیں یہ سمجھ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جس نے کائنات بنائی اسے نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. کچھ لوگوں کو مال علماء کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ امیر ہو جائیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کچھ لوگوں کو غریب اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ غریب ہوں گے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے اسلام سے چلے جائیں گے. اللہ کی دین ہے, اللہ کی مرضی ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اور آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے کہ اس کو امیر کیوں بنایا, اس کو غریب کیوں بنایا, اس کو لمبا کیوں بنایا, اس کو چھوٹا کیوں بنایا. ارے رب کی مرضی, وہ خالق اور مالک ہے, ہم بندے ہیں, ہمارا کام ماننا ہے, ہمیں اس سے محبت کرنا ہے, ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے. خدا کی قسم اگر آج میں اور آپ توکل کو پالیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. تو آج کے بیان میں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے کرنی ہے, کیونکہ اس نے سب سے زیادہ عطائیں مجھے دی ہیں. ارے میں جب پیدا نہیں ہوا تھا جب سے مجھے نواز رہا ہے, میں ماں کے پیٹ میں تھا اس نے میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے, مجھے لنگڑا پیدا نہیں کیا, مجھے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا. کہ بچے نابینا پیدا نہیں ہوتے, کیا دل کے سوراخ والے بچے پیدا نہیں ہوتے. میرے رب نے مجھے پورا پیدا فرمایا. اور سنو کس دور میں پیدا کیا, میں 5,000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتا تھا, میں کسی اور نبی کا بھی امتی بن سکتا تھا. میرے رب نے بن مانگے مجھے میرے نبی کا امتی بنا دیا. یہ اس امت میں بنایا جس امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کیا کرتے, یا رسول اللہ. اب ذرا سوچیں کہ کس قدر ہم پر مہربانی ہے. یہ ہم نے مانگی تھی, میں نے اور آپ نے کیا پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی, یا اللہ صحیح سلامت بنانا, اندھا مت بنانا, بہرا مت بنانا, گونگا مت بنانا, اے اللہ مجھے جو ہے وہ نبی پاک کا امتی بنانا. nobody ask, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم کسی غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے, نہیں ہوتے بچے پیدا کرسچنز کے گھر میں, جیوز کے گھر میں, ہندوؤں کے گھر میں. کتنی مہربانی کی میرے مولا نے مجھے مسلمان ماں باپ دے دیے. میرے کانوں نے سب سے پہلی آواز اذان کی سنی, اللہ کی مہربانی نہیں ہے. کوئی بھجن سنتا ہے, کوئی پتہ نہیں کدھر کیا کیا گھنٹے سنتا ہے. میرے اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا, میرے ماں باپ نے سب سے پہلے میرے کان میں اذان سنائی. اس مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کرو گے
کیا اس پر اطمینان نہیں؟ کتنی مہربانیاں گنواؤں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کریں جلدی سے. اب کھول دیں. کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں, اندھیرا نظر آ رہا تھا نا. یہ تھوڑی دیر سیکنڈ جو اندھیرا آپ کے سامنے تھا نا, نابینا کی زندگی میں ساری زندگی اندھیرا ہوتا ہے. میں اور آپ ساری زندگی سجدہ کریں نا تو کم ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں. کبھی سوچو وہ نابینا زندگی کیسے گزارتا ہے, نہ بچوں کو دیکھ سکتا ہے, نہ فیملی کو دیکھ سکتا ہے. عید کے دنوں میں بچے آتے ہوں گے, ابو دیکھو کیسے کپڑے پہنے ہیں, وہ بیچارہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نے کب شکر ادا کیا یار, اللہ تو نے آنکھیں دی, سلامت دی, اندھا نہیں بنایا. یہ تو ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں, کتنی نعمتیں گنواؤں. ناشکری, شکوے, کمپلین, آلویز کمپلین. محبت کرو اپنے رب سے. ارے بہت دیا ہے, بہت. اور سچی بات یہ, جتنا گناہگار ہوں نا, جتنا بڑا نافرمان ہوں, نافرمانوں کو کون دیتا ہے؟ آپ جاب سے فائر کر دیتے ہو, آپ کی بات نہ مانے امپلائی فارغ, بچہ بے نافرمان گھر سے نکال دیتے ہو. میں تو کتنا بڑا نافرمان ہوں, مگر روز دیے جا رہا ہے, روز دیے جا رہا ہے, کوئی نعمت واپس نہیں لے رہا. اور ہم اللہ سے ہی شکوہ کرتے ہیں, اللہ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے. آج سیکھ کے جانا ہے, آج بدل کے جانا ہے, آج اپنے رب سے محبت کا درس لے کے جانا ہے. مجھے کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا ہے جتنا مجھے اپنے رب سے پیار کرنا ہے. وہ بڑا کریم ہے. یقین کرو, جب رب سے بندہ محبت کر لیتا ہے نا, جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, قرآن میں اس کا اعلان ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ آج کی رات تو ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے, ہم اسی سے مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے, ہمیں اپنا یقین عطا کر دے, تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے. اللہ ہم کمزور ہیں, ہل جاتے ہیں, ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے, ہمارا توکل شیک ہو جاتا ہے. اللہ وہ غلطیاں بھی معاف کر دے. ہو سکتا ہے ہماری زبان سے ایسا کچھ ادا ہو گیا ہوگا, ہم نے تیرے فیصلوں پر بھی اعتراض کر دیا ہوگا. کریم ہے, مالک مبارک رات ہے, ہمارے وہ جملے معاف کر دے, اور اب ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے, ہمیں اپنا یقین عطا کر دے, تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے, اور ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سیکھ کر جانا ہے. اور قرآن کا یہ پیغام ہے, اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا, تیرے گناہ گار بندے, سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے میرے کریم مولا, جن لوگوں کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے بھی قبول فرما, جن کی عبادتیں قبول کی ان کا واسطہ ہماری عبادتیں قبول فرما. اے اللہ, جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقے بھی قبول فرما. اے اللہ, اے کریم, جن کی بخشش کر دی ہے ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہماری بھی بخشش فرما دے. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ, ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ, آج ہم نے بیان سنا ہے, اے کریم, ہمیں تجھ پر سچا بھروسہ عطا فرما. اے اللہ, زبانی تو بات کرتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. اے اللہ, تیرا کس زبان سے شکر ادا کرے. سچی بات تو یہ ہے کہ تیرے احسان ہم گن بھی نہیں سکتے, اتنے تو نے ہم پر احسان کیے ہیں. اے اللہ, تیرے ہر احسان پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری ناشکریاں معاف فرما دے, اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے پروردگار, تیرا ہی فرمان ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اے اللہ, ہمیں شکر گزار بھی بنا دے اور ہماری نعمتوں میں برکت بھی عطا فرما. ہمیں زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے کریم, ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا. اے اللہ, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ, قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما. اے کریم, بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے بندے اور تیری بندیاں دعا میں شامل ہوئے ہوں گے. اے اللہ, جو بیمار ہیں, اے کریم, اے شفا دینے والے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے مولا, روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم, تیرے خزانوں میں کمی نہیں, آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسے
فریب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ مبارک رات ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ خوشخبری عطا فرما۔ یقیناً ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مسئلہ بہت بڑا ہے، آسان نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے لوگوں کے لیے بڑا ہوگا، تیرے لیے کچھ بڑا نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ پروردگار اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے کریم مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم وہ دعا کرنے جا رہے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رب کو پکارا اور اللہ نے اس اندھیرے سے، اس مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی۔ اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلیں ذہن میں لائیے اور آئیے اسی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اس مبارک طاق رات عرض کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ